السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ پاکستان میں 14 اگست منائی گئی جشن آزادی، اور بھارت میں 15 اگست منائی گئی وہ ان کا جشن آزادی۔ اور دونوں میں فرق جو ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، تصاویر دیکھتے ہیں، تو ایک واضح فرق ہے جو وہاں سے اور یہاں سے الگ الگ پکچر پیش کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو مرکز نگاہ یا جو مرکزی حیثیت جس شخصیت کو ملی تقریبات کے اندر، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے، ایک سرکاری ملازم، ایک فوجی آفیسر جس نے ریٹائر ہو جانا ہے اور جو ایکسٹینشن کے اوپر ہے۔ جبکہ بھارت میں جو مرکز نگاہ تھا یا جسے مرکزی کردار کہا جا سکتا ہے، وہ وہاں کا منتخب وزیر اعظم تھا۔ یہ فرق ہے پاکستان میں اور بھارت میں، اور یہی فرق پاکستان کو بہت پیچھے لے گیا۔ اس فرق کو اگر ہم ختم کر دیتے نا تو آج پاکستان بھی آگے نکل جاتا، بنگلہ دیش کی طرح، بھارت کی طرح۔ بہت سارے لوگوں کو جب ہم یہ کہتے ہیں نا، شرم آنی چاہیے ہمیں بطور قوم اور بطور ملک کہ ہم اپنے مخالف بھارت سے کتنے پیچھے رہ گئے بہت سارے میدانوں میں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کیونکہ بہت بڑا ملک ہے تو اس لیے اس کو آگے جانا ہی تھا۔ تو ذرا کمپیریزن میں آپ کے سامنے ایک رکھ دیتا ہوں۔ بھارت اور پاکستان کا اگر آپ موازنہ کریں نا رقبے کے لحاظ سے، تو بھارت 4 گنا بڑا ہے، 4.1 گنا بھارت بڑا ہے پاکستان سے رقبے کے اعتبار سے۔ لیکن اگر آبادی کے اعتبار سے آپ بھارت اور پاکستان کا موازنہ کریں تو بھارت 5.67 گنا پاکستان سے بڑا ہے، یعنی لگ بھگ 5.5 گنا بھارت پاکستان سے آبادی کے نقطہ نظر سے بڑا ہے، اور 4 گنا رقبے کے نقطہ نظر سے بڑا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ اکانومی کے نقطہ نظر سے بھارت پاکستان سے کتنا بڑا ہے۔ بھارت کے قومی خزانے میں اس وقت 728.5 ارب ڈالرز ہیں، 728.5 ارب ڈالر، یہ ان کا قومی خزانہ۔ پاکستان کے قومی خزانے میں 20 ارب ڈالر ہیں۔ دیکھیں کتنا فرق ہے، اور یہ جو فرق ہے نا، یہ لگ بھگ 36 گنا کا فرق ہے، 35.6 گنا کا یہ فرق ہے۔ یعنی رقبے میں بھارت 4 گنا اور آبادی میں 5.5 گنا زیادہ ہے، جبکہ جو قومی خزانے میں پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کے اعتبار سے وہ 36 گنا پاکستان سے آگے ہے۔ اب یہ تو ہماری نالائکی ہے نا، ہمارا نکما پن ہے۔ پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایکسپورٹس پاکستان کی کتنے، جب بنگلہ دیش بھی اس میں پاکستان سے آگے ہے، یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ پاکستان کے بعد 20 ارب ڈالر ہیں تو بنگلہ دیش کے بعد لگ بھگ 36 ارب ڈالر سے زائد ہیں۔ ایکسپورٹس یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ کوئی ملک کتنی چیزیں بنا کر بیرونی دنیا میں بھیجتا ہے اور اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے، پوری دنیا کو کیا بنا کر دیتا ہے جس سے وہ ملک پیسہ بناتا ہے۔ تو ایکسپورٹس کے میدان میں بھارت جو ہے وہ سال 2026 کے ڈیٹا کے مطابق 863 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے، یعنی 863 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹس ہے بھارت کی برآمدات، جبکہ پاکستان 35.6 ارب ڈالر۔ اور یہاں پہ جو فرق ہے وہ 24.24 گنا کا فرق ہے، یعنی 24 گنا سے بھی زیادہ فرق ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں۔ اور بنگلہ دیش بھی 48 ارب ڈالر سے زائد کی ایکسپورٹس کر رہا ہے، یعنی پاکستان سے تو اس کی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو جہاں مقابلہ کرنا ہے وہاں ہم سے مقابلہ ہوتا ہی نہیں، ویسے ہم چودھری بنے رہتے ہیں۔ یعنی جہاں مقابلہ کرنا ہے وہ مقابلہ نہیں کرتے۔ دیکھیں ہم کہاں پہ بھارت سے آگے نکل رہے ہیں۔ جو تمغے بانٹتے ہیں نا ہم ہر سال، پچھلے 4 سالوں میں پاکستان نے جتنے تمغے بانٹے ہیں اور بھارت نے جتنے تمغے بانٹے ہیں، ان کی ریشو پتہ ہے کیا ہے؟ پاکستان نے بھارت سے 3 گنا تمغے بانٹے ہیں۔ بھارت کی آبادی پاکستان سے 5.5 گنا، 5.25 گنا زیادہ ہے، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان سے 5 گنا زیادہ تمغے بانٹتا، لیکن بھارت نے پاکستان سے 3 گنا کم تمغے بانٹے ہیں، اور پاکستان نے 3 گنا زیادہ بھارت سے 1500 کے قریب ہم نے بانٹے ہیں، کوئی 500 کے قریب انہوں نے بانٹے ہیں۔ یہ 4 سال کے اندر ہم نے تو لنڈا بازاری لگا دیا تمغوں کا۔ اچھا، جو شخص بھی اس نظام کو سپورٹ کرتا ہے، چاہے اپنی خبر کے ذریعے کرے، چاہے اپنے رشتہ داروں کے ذریعے کرے، چاہے اپنے لوگوں کے ذریعے کرے، چاہے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے کرے، یا جیسے بھی کرے، جو شخص یا ڈنڈے کے زور کے اوپر کرے، اپنی بندوق کے ساتھ کرے، جو شخص بھی اس نظام کو سپورٹ کرتا ہے نا، اس کو یہ ایوارڈ دے دیتے ہیں کہ صدارتی ایوارڈ دے دو، قومی ایوارڈ دے دو، یہ نشان دے دو، یہ امتیاز دے دو، یہ تمغہ پہنا دو اس کو۔ یہ ہر اس شخص کو نوازتے ہیں جو اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے صحیح یا غلط کام کر رہا ہے۔
دوسری طرف وہ جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، وہ جو آپریشنل فورسز ہیں، وہ پولیس والے جو جانیں قربان کر رہے ہیں، وہ پولیس والے جو بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، وہ فورسز کے لوگ جو اس وقت فرنٹ لائن کے اوپر دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی انعام نہیں ملتا. یہ سیکورٹی فورسز میں بھی زیادتی ہو رہی ہے کہ جو لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر قوم کو بچانے کے لیے اور ملک کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ان لوگوں کو ایوارڈ نہیں مل رہے، ان لوگوں کو اعزازات نہیں مل رہے. اعزازات مل رہے ہیں ان کو جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کو کچلنے میں کردار ادا کر رہے ہیں. حالانکہ یہاں پہ جان کا خطرہ بھی کوئی نہیں ہے. پی ٹی آئی نے کون سا کہتے بم مار دینا ہے یا بیرسٹر گور نے بم باندھ کے خود کش حملہ کر دینا، یہ تو ہونا نہیں. وہ ایک انہوں نے بندہ مار دیا محمد حسین، اس کی ابھی تک ویڈیو جاری نہیں کی گئی. ہر واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج ان کے پاس آ جاتی ہے، جاری کر دیتے ہیں، لیکن محمد حسین والے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج انہوں نے جاری نہیں کی. اب وہ کیا ہے جو یہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں تو آئیڈیا نہیں ہے. سرکار کو چاہیے کہ ابھی تک فوٹیج جاری کرتی، پتہ چلتا کہ جناب اس انسیڈنٹ میں کیا ہوا، لیکن نہ اس کی فوٹیج جاری کی جا رہی ہے، نہ اس کی مزید جو شواہد اور تفصیلات ہیں وہ سامنے رکھی جا رہی ہیں. بہرحال یہ تھا بھارت اور پاکستان کا فرق. اور میڈلز نوازے جا رہے ہیں پاکستان میں کن لوگوں کو؟ جو لوگ اس رجیم کو سپورٹ کرتے ہیں، صرف وفاداری اور آپ وہ کہہ لیں کہ چاپلوسی کی بنیاد کے اوپر یہ میڈلز بانٹے جا رہے ہیں. ناظرین، خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ آفر دی گئی ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم آپ کروا دیں تو آپ کے بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے. فیوچر میں عمران خان بھی باہر آ جائیں گے تو آپ کے لیے رستے کھل جائیں گے. لیکن یہ خبریں چل رہی ہیں مارکیٹ میں، ان میں کتنی صداقت ہے اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آپس میں ہاتھ ملا کر رکھتے ہیں تو پھر تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر پیپلز پارٹی اپنی جارحانہ سیاست کرتی ہے، جو کہ دکھائی نہیں دے رہا، جس طرح بلاول نے تعریفیں کی ہیں، جس طرح زرداری نے تعریفیں کی ہیں، جس طرح وہ فیلڈ مارشل کے پیچھے باپ بیٹا کھڑے ہیں، تو اس سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی غداری نہیں کر پائے گی. وہ ہمیشہ وفادار رہے گی اور اسٹیبلشمنٹ کی ہاں میں ہاں ملا کر رکھے گی. لیکن اگر پھر بھی کسی جگہ پہ کوئی پرابلم آتا ہے تو پیپلز پارٹی کو ہیرو بنا دیا جائے گا اور پی ٹی آئی کو ولن بنا دیا جائے گا پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے کر کے. یاد رکھیں، اگر پی ٹی آئی نے یہ ایک آئینی ترمیم کروا دی نا، 28ویں آئینی ترمیم میں پی ٹی آئی نے حصہ لے لیا موجودہ نظام کے ساتھ مل کر، تو اس سے دو چیزیں ہوں. نمبر ایک، موجودہ نظام کو لیجٹمیسی مل جائے گی، ان کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو جواز مل جائے گا. نمبر ایک، سٹیمپ لگ جائے گی کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں، جائز لوگ ہیں. پی ٹی آئی نے بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے. نمبر دو جو کام ہوگا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ آج تک کہا وہ غلط ثابت ہو جائے گا، کیونکہ جواز مل جائے گا 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو یہ کہہ کر کہ جناب اسی اسمبلی میں 26ویں ترمیم بھی ہوئی، 27ویں بھی ہوئی اور 28ویں بھی ہوئی. 28ویں میں شامل تھے اور 26ویں اور 27ویں کے یہ خلاف ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس قسم کا معاملہ پی ٹی آئی کو آنے والے وقت میں تھوڑا صبر اب کر لینا چاہیے، وقت گزار لینا چاہیے. بہت وقت گزر گیا ہے. ہاں، اگر نئے صوبے بنانے ہیں جو بننے بھی چاہیے، انتظامی یونٹس بہت سارے بننے چاہیے. ایم کیو ایم کو زیادہ کھجلی ہو رہی ہے، وہ بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں کہ جناب انتظامی یونٹس نئے بنائے. ایم کیو ایم کو یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ کراچی جب ایک الگ صوبہ بن جائے گا تو آپ کو وہاں کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا آپ کا، اور ایم کیو ایم کو وہاں کی مقبول جماعت کے طور پہ ایک الگ صوبہ مل جائے گا حکومت کرنے کے لیے کراچی کی صورت میں. تو ایم کیو ایم جو ہے وہ بہت زیادہ رولا ڈالتی ہے اس سارے معاملے کے اوپر. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ عوام میں جا کر دیکھیں تو ایم کیو ایم کے پاس تو ووٹ بینک ہی نہیں ہے. یہ تو ہر دفعہ فارم 47 عاصم منیر صاحب نہیں دے پائیں گے. کب تک دیں گے؟ ابھی تک تو دیتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کیا ہر دفعہ دے پائیں گے؟ اگر یہ الگ صوبے بھی بن گئے تو کبھی نہ کبھی تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، اور جب بھی کبھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو وہاں جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف جیتیں گے. ایم کیو ایم تو بہت محدود اور چھوٹی جماعت بن گئی ہے. اگر اس مرتبہ ایم کیو ایم کو فارم 47 نہ دیے جاتے تو ان کے پلے تو سیٹیں ہی کچھ نہیں تھیں. ناظرین، نواز شریف صاحب نے جو کل بیانات دیے ان کے اعداد و شمار غلط ہیں. ان اعداد و شمار کو درست بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. میاں صاحب نے بہت عجیب و غریب قسم کی اعداد و شمار دے دیے کہ میرے دور میں معیشت بہت اچھی چل رہی تھی، میرے دور کے اندر مہنگائی بالکل نہیں بڑھ رہی تھی، میرے دور کے اندر جو ہے وہ 1 روپیہ بھی ڈالر کی قیمت نہیں بڑھی. میں نے کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھے تھے جہاں پہ میاں صاحب غلط بیانی سے کام لے رہے تھے.
ابھی کچھ اور چیزیں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ 2013 میں جب میاں صاحب کو حکومت ملی تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا 2.5 ارب ڈالر. جب 2018 میں میاں نواز شریف صاحب نے حکومت چھوڑی تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا 19.89 ارب ڈالرز. یہ میاں نواز شریف صاحب کا کارنامہ تھا. 2013 میں مالی سال کے اختتام پر برآمدات 25 ارب ڈالر تھی، جبکہ 2018 میں وہ کم ہو کر 23 ارب ڈالر ہو گئی. اب یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ 30 یا 31 تک لے کر جاتے، 25 سے بڑھا کر، لیکن الٹا انہوں نے پاکستان کی برآمدات کم کر دی. پھر کسانوں کو جو مار پڑی 2013 سے لے کر 2018 تک، کسان اس دور کو ایک سیاہ دور کے طور پہ یاد رکھتے ہیں، اور آج پھر کسانوں کا ایک سیاہ دور چل رہا ہے. اور سب سے بڑا جرم جو شریف خاندان کا تھا وہ آئی پی پیز کو لا کر عجیب و غریب قسم کے ڈالرز کے اندر معاہدے کرنا تھا کہ آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں، ہم آپ کو بل دیں گے، ہم آپ کو پیسہ دیں گے، اور آپ اربوں روپے، بلکہ اربوں ڈالر آپ کہیں کہ آپ اربوں ڈالر پاکستانیوں کی جیبوں سے نکالتے رہیں گے اور ہم آپ کی اس میں مدد کریں گے، آئیے ہمارے ساتھ معاہدے کیجئے. وہ 2013 سے 15 تک جو معاہدے کیے نواز شریف صاحب نے، پاکستان کی اکانومی کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ وہ معاہدے تھے. ناظرین، خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لگاتار زیادتی ہو رہی ہے. مزمل اسلم صاحب نے بھی اس پہ آواز اٹھائی ہے کہ باقی صوبوں کو زیادہ شیئر دیا جا رہا ہے ترقیاتی منصوبوں میں، اور خیبر پختونخوا کا شیئر جو ہے وہ بہت زیادہ محدود کیا جا رہا ہے. وفاق نے جو اپنا ترقیاتی بجٹ رکھا ہے اس میں خیبر پختونخوا کا حصہ انتہائی کم رکھا ہے. خیبر پختونخوا کی صرف 786 میں سے 7 اسکیمیں ہیں، اور اگر آپ ضم شدہ اضلاع کے فنڈز نکال دیں تو صرف 2.2 ارب روپے بنتے ہیں. یعنی 1000 ارب روپے میں سے خیبر پختونخوا کے جو سیٹلڈ ایریاز ہیں وہاں پہ 2.2 ارب روپے وفاقی حکومت خرچ کرنے جا رہی ہے. یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. اس میں پنجاب کے اوپر سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، پھر باقی صوبوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. دیکھیں، خیبر پختونخوا کے لوگ یا جو ہمارے بلوچستان کے لوگ ہیں وہ بھی تو پاکستانی ہیں. ان کے بچوں کے پیروں میں جوتی نہیں ہوتی، ان کو سہولیات نہیں ملتی، ان کے اوپر ترقیاتی بجٹ خرچ نہیں کیا جاتا، ان کی نوکریوں کا بندوبست نہیں کیا جاتا، پھر بھی وہ پاکستانی ہیں اور وہ پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یہی بچے فورسز میں بھرتی ہو کر اپنی جانیں بھی قربان کرتے ہیں. یہی بچے تعلیم حاصل کر کے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے بھی اپنا کندھا دیتے ہیں. کیونکہ پنجاب میں وسائل بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یہاں کے طلبہ پہ، یہاں کے لوگوں پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، تو یہ ان کے پاس زیادہ موقع ہے آگے بڑھنے کا. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگوں کا یہ قصور نہیں ہونا چاہیے. ان کے اوپر بھی پیسہ اسی طرح خرچ کرنا چاہیے جیسے باقی بڑے صوبوں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے. ناظرین، کسی دور میں ججز کے فیصلے بولتے تھے، آج کل ججز بولتے ہیں. جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنائے گئے آئینی ترمیم کے بعد، اب وہ ایک تقریر کر رہے تھے 14 اگست کے حوالے سے. انہوں نے کہا 2 سال میں پاکستان نے دفاعی اور سفارتی لحاظ سے جو چیزیں حاصل کی ہیں اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، ادروائز کسی زمانے میں پاکستان کا اس طرح کا کوئی نام نہیں تھا. ججز کے فیصلے بولتے ہیں، ان کی خوشامد نہیں بولتی. ایسا لگتا ہے کہ پورا کا پورا نظام اور اس نظام کا ہر بینیفیشری اس نظام کو بچانے میں لگا ہوا ہے اور اس نظام کی خوشامد میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح ہم اس نظام کو بچا لیں، کیونکہ ہماری اپنی بقا بھی اس نظام کے ساتھ ہے. اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس نظام کا ایک ایسا مہرہ ہے جس نے نظام کو نہ صرف بہت سپورٹ کیا بلکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جب تک یہ نظام رہے گا تب تک ان کی بقا ہے. اگر یہ نظام چلا گیا تو وہ بھی چلے جائیں گے. لہذا اس نظام کو بچانے کے لیے یہ لوگ آخری حد تک جائیں گے. ججز کے فیصلے بولنے چاہیے، لیکن ان کے فیصلے کیا بتا رہے ہیں وہ آپ دیکھیے، پڑھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنی جانبداری ہے ان کے فیصلوں میں. خاص طور پہ جو عوامی معاملات ہیں یا جو سیاسی معاملات ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت ہے، اس حوالے سے ان کے فیصلوں میں شدید ترین جانبداری ہے. ناظرین، پنجاب کا ایک ہی ایسا منصوبہ ہے جس کو مریم نواز کا منصوبہ کہا جاتا ہے، ستھرا پنجاب. اب وہ ایک کرپشن، گندگی اور نااہلی سے لتھڑا ہوا ایک پنجاب منصوبہ ہے. یعنی جو ستھرا پنجاب منصوبہ ہے اسے اگر کوئی کہتا ہے کہ لتھڑا پنجاب منصوبہ تو وہ غلط نہیں کہتا. حالات یہ ہو گئے ہیں کہ سما ٹی وی جو حکومت کا اپنا ٹی وی ہے اور حکومتی وزیر کا ٹی وی ہے، وہ یہ بتانے پر مجبور ہو گیا کہ لاہور سے ملتان اور ملتان سے جنوبی پنجاب اور لاہور سے لے کر یہ اپر پنجاب تک ہر طرف گند ہی گند ہے، ہر طرف گندگی کے ڈھیر پھیلے ہوئے ہیں.
ہر طرف بیڑا غرق کر دیا ہے، کرپشن ہے، نااہلی ہے، سترہ پنجاب کے فنڈز کہاں جا رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی خودکشی کرتا ہے۔ سترہ پنجاب کے جو بیچارے متاثرہ ملازمین ہیں وہ احتجاج کرتے رہتے ہیں، آواز اٹھاتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں پیسے مل جائیں، ہمیں ہماری تنخواہ مل جائے، جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے بدلے میں جو پیسے ہیں وہ ہمیں مل جائیں۔ فواد چودھری جیسا آدمی جس نے عثمان بزدار کی ہمیشہ مخالفت کی تھی، یعنی میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ کمپیریزن کرنا ہے عثمان بزدار کا مریم نواز سے تو میں کیا کروں گا؟ دیکھیں پروٹوکول مریم نواز کا زیادہ ہے، زیادہ اچھے کپڑے مریم نواز پہنتی ہیں، زیادہ مریم نواز اپنا دکھاوا زیادہ کرتی ہیں، مریم نواز نے اپنا روب زیادہ برقرار رکھا ہوا ہے، بیوروکریسی کو دبا کے رکھا ہوا ہے، مریم نواز نے سسٹم کو چلانے کے لیے اپنی تشہیر بہت زیادہ کی ہے، اور تشہیر کے میدان میں تو عثمان بزدار کہیں مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب گورننس کی ہم بات کرتے ہیں تو فواد چودھری جیسا ناقد جس نے ہمیشہ عثمان بزدار کی مخالفت کی، ہر پلیٹ فارم پہ کی، اور میں وہ آدمی ہوں جس نے 12-14 سٹوریز کی تھی عثمان بزدار کے اوپر اور بہت ساری چیزوں کو بے نقاب کیا تھا، لیکن میرا بھی یہ ماننا ہے، اور فواد چودھری کا سٹیٹمنٹ دیکھیں، حیران کن طور پر بزدار ہر لحاظ سے مریم نواز سے بہتر وزیر اعلیٰ تھا، یہ فواد چودھری نے کہا۔ تو مجھے بھی اب ایسا لگنا شروع ہو گیا ہے کہ واقعی میں بزدار مریم نواز سے بہتر تھا، کیونکہ انہیں گورننس کی الف بے تک کا نہیں پتا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوروکریسی کو کیسے چلانا ہے، انہیں آئیڈیا ہر چیز میں صرف ان کو ڈنڈا استعمال کرنا ہے، کیونکہ ڈنڈے کے بلبوتے کے اوپر یہ اقتدار میں آئے، اس کے علاوہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال